بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین ہاجروا، وہ لوگ جو ہجرت کیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم قتلوا، پھر قتل کیے گئے یا شہید ہو گئے، او ماتو، یا طبعی موت سے مرے، دونوں کے لیے بھی یہ حکم ہے لیرزقنہم، البتہ ہم ان کو ضرور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیرزقنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور دے گا رزقا حسنا، اچھا بہترین رزق ان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو یہاں پر جو رزق دینے کا ذکر ہے، اس کے بارے میں یہ بیان یہ ہے کہ عالم برزخ میں بھی ان کو رزق دیا جائے گا۔ وہ لوگ جو میدان جنگ میں شہید ہوئے ہوں یا طبعی موت سے مرے ہوں، ان کے متعلق فرمایا گیا کہ تو ہر حال میں عمدہ رزق دیا جائے گا۔ اس سے مراد وہ رزق ہے جو عالم برزخ میں انہیں ملے گا۔ وہی تو بولے بھائی کو نہ پھرو نا۔ عالم برزخ سے مراد وہ وقت ہے جو انسان کے مرنے کے بعد سے لے کر قیامت قائم ہونے تک جو وقت گزرتا ہے، وہ چاہے کہیں بھی ہو، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ تو اس کی تفصیل تو یہ ہے کہ جو گناہگار رہیں گے ان کے لیے دوزخ کھڑکی کھول دی جائے گی ان کے قبر میں، اور ان کو وہ دوزخ کی ہوائیں اور دوزخ کی بدبو سب ان کو آتی رہے گی، ان کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا مقام ہے۔ اور جنت کے لوگوں کو ان کے پہلے دوزخ کی کھڑکی کھول کر ان کو بتا دیں گے کہ یہ مقام تھا، مگر اللہ کے فضل سے تم کو یہ مقام دیا جاتا ہے۔ پھر جنت کی کھڑکی ان کے لیے قیامت تک کے لیے کھول دی جائے گی، اور وہ آرام سے رہیں گے کہ ان کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ اب آپ کا یہ ٹھکانہ ہے۔ اس لحاظ سے وہ لوگ عالم برزخ میں رہیں گے۔ اور اس آیت شریفہ کی شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بعد اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے وہ ساتھی جو شہید ہو گئے، ہم جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم دو جہاں میں حضور کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور بے شہادت کے موت آ گئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، یعنی جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے اپنا گھر بار وطن تمام چھوڑ کے جب نکل گئے اللہ کی راہ میں، تو چاہے میدان جنگ میں شہید ہوں یا طبعی موت سے ان کا انتقال ہو جائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ عالم برزخ میں بھی ان کو آرام اور چین نصیب ہوگا۔ اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کی روزی دینے، سب کو بہترین روزی دیتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان کو ایسے بہترین مقام پر جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ، ضرور داخل کیے جائیں گے وہ، مدخلا یعنی ایسی جگہ پہ داخل ہونا، یرضونہ جس سے وہ راضی اور خوش رہیں گے، ایسے مقام پر ان کو داخل کیا جائے گا جس سے وہ راضی اور خوش رہیں گے۔ اور ارشاد ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو خوب جاننے والا ہے، حلیم اور بہت بردبار ہے۔
یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے ذالکا ومن عاقبہ بمثلہ، جنہوں نے بدلہ لیا، عاقبہ کے معنی بدلہ لینا، انتقام لینا، بمثل ما عوقبہ، بمثل معنی اتنا ہی، ما عوقبہ جتنی اس کو تکلیف پہنچائی گئی، جتنی اس کو تکلیف دی گئی، جتنی اس کو مشکل ہوئی، اتنا ہی جو بدلہ لے۔ تو ہم کو حکم یہ ہے کہ اپنے لوگ دشمن کو، یہ کفار کے لیے نہیں ہے، مسلمان لوگوں کے لیے ہے کہ معاف کر دے تو سب سے بہتر، معاف کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اگر معاف نہیں کر کے بدلہ لینا کوئی چاہے تو اس کو اجازت ہے کہ جتنی تکلیف اس کو پہنچی ہے اتنی ہی تکلیف وہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کی گئی تو اس پر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو مظلوم ہے۔ ماں اوقبہ اتنی ہی تکلیف پہنچنا ہے بے ہی اس کو، ثم پھر بغیہ علیہ، یعنی بغیہ کے معنی اس پر اگر اور زیادہ تکلیف اتنی دے تو اس سے زیادہ ہم تکلیف اس کو دے دی اگر، تو اس کے بارے میں ارشاد ہے لا ینصرنہم اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرمائے گا مظلوم کی۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں اور بہت بخشنے والے ہیں۔ آگے ارشاد ہے ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر۔ ذالک، بے شک اللہ، اس کی وجہ یہ ہے بأن اللہ، کیونکہ بے شک اللہ تعالی یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کر دینا اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کر دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں موسم کے حساب سے رات اور دن، جیسے کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے جاڑوں کے دنوں میں اور دن بڑا ہوتا ہے، اور رات بڑی ہوتی ہے جاڑوں کے سردی کے دنوں میں اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرما کے موسم میں دن بڑا ہوتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے سورج کے نکلنے کا، سورج کی جو گردش کا جو سلسلہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ ہر موسم کے لحاظ سے وہ بدلتے رہتا ہے۔ کبھی سورج جلدی نکلتا ہے، کبھی سورج کچھ دنوں میں سورج دیر سے نکلتا ہے۔ تو جو پروردگار عالم اس پر قادر ہے ایسی چیز پر کہ وہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس قدر اللہ اتنی قدرت کا مالک ہے کہ اپنی حکمت سے وہ تو ہر سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، اور دن کا کچھ حصہ رات میں اور رات کا کچھ حصہ دن میں داخل کرتا ہے، اور جو ایسا کام کرنے کی طاقت رکھتا ہے جس سے کوئی بشر اور کوئی فرشتہ نہیں کر سکتا، تو وہ جس کی نصرت فرمائے گا اس کے کامیاب ہونے میں کس کو شک ہو سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہے بے ان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر۔ بے شک وہ ذالک، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ بے ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور یہ دین بھی حق ہے، دین برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو اللہ تعالیٰ بھی برحق ہے۔ اور وہ لوگ جو انا ما یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو دعا یدعو مانے پکارتے ہیں، وہ لوگ جو پکارتے ہیں یعنی جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود سمجھ کر پکارتے ہیں، من دونہ اس کے سوا، اللہ کے سوا، هو الباطل جو سراسر جھوٹ ہے، غلط ہے، باطل ہے، وہ جس کو وہ پکارتے ہیں وہ، اور ان کا پکارنا بھی باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو سب سے علی مانے سب سے بلند وہ والا ہے، کبیر کے مانے سب سے بڑا ہے۔ تو پروردگار عالم جو سب علی الکبیر ہے، بہت بلند مرتبے والا اور سب سے بڑا ہے۔
آگے ارشاد ہے علم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرۃ ان اللہ لطیف خبیر۔ علم ترا کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ انزل من السماء نازل کرتا ہے آسمان سے مان پانی، جب پانی نازل کرتا ہے فتصبح الارض مخضرۃ، فتصبح مانے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، ارضا مانے زمین، مخضرۃ مانے سرسبز و شاداب ہو جاتا، خضر مانے ہرا رنگ ہے، مخضرۃ ہری سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے زمین بارش کی وجہ سے۔ اور ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ لطف فرمانے والا ہے، مہربانی فرمانے والا ہے، خبیر مانے باخبر ہے، ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ اگر سب کچھ ہوتا اور عالم کی رونقیں نہ ہوتی لیکن تمہیں پیدا نہ کیا جاتا تو تم ان سے کیسے لطف اندوز ہوتے تھے؟ تم پر اس نے مزید کرم فرمایا کہ تمہاری زندگی کی نعمتیں، زندگی کے لیے نعمتیں عطا فرمائی تاکہ تم ان احسانات کو مانو، لیکن یہ زندگی جس کی دل آویزیوں نے تمہیں مخمور کر دیا ہے، تم اس دنیاوی زندگی کے آرائش سے جو تم اپنے محو ہو گئے ہیں وہ فانی ہے، کچھ عرصے بعد تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، اس کے بعد پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا۔ آگے ارشاد ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے اسی کا ہے، لہو اس کے لیے ہے، اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ غنی مانے بے نیاز ہے، ہر چیز سے وہ بے نیاز ہے، حمید اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بصیر بھی ہے، مہربان بھی ہے، ہم لوگوں کے رزق کے لیے بارش برسا کر آپا میوٹ ہو گئے؟ ویسے دکھ رہا۔ تزیم دیکھنا مائک انمیوٹ کیجئے۔ جی کی باجی ہاں ہیں اور یہ آیت جو یدعون دونہ من دون اللہ ہے، اسی بات وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ اس کے بارے میں ہے کہ یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو ماہ محرم کے آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے ماہ مبارک کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے قتال شروع کر دیا، مسلمان ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنا، یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر کر سکتا ہے، قادر ہے، اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں، تو کبھی وہ دن کو بڑھاتا ہے، کبھی رات کو گھٹاتا ہے، کبھی رات کو بڑھاتا ہے اور دن کو گھٹاتا ہے، اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھ سکتا، جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرماتا ہے، جس سے چاہے غالب کرتا ہے، اور یہ مدد اس لیے ہے، اس لیے بھی ہے کہ وہ جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کے لیے مدد ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بتائی گئیں اور ان مومنوں کو تسلی دی گئی جو جہاد کے ہجرت کرنے کے بعد جہاد میں شہید نہیں ہوئے بلکہ اپنی طبعی موت سے جس کا انتقال ہوا تو ان کو بھی وہی اجر دیا جائے گا جو شہید ہونے والوں کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں نکل چکے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں نکلنے کے بہت سے معنی ہیں، جیسا کہ کوئی نماز کے لیے گیا اور راستے میں انتقال ہو گیا، یا کوئی حج کے لیے گیا راستے میں انتقال ہو گیا، تو یہ سب اللہ کے راستے کا نکلنا ہے،
تو علم دین سیکھنے کے لیے گیا یا سکھانے کے لیے گیا کہیں پر اور راستے میں انتقال ہو گیا تو یہ سب اللہ کے راستے کا نکل ہے اور ان سب کو وہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جو شہیدوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں انتقال کر گئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.